اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ عبسہ فاذا جاءت الصاخہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 25ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ عبسہ کی آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 37 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ کان پھوڑ دینے والی یعنی قیامت آئے گی تو اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ کیوں بھاگے گا؟ اس لیے بھاگے گا کہ اس دن ان میں سے ہر ایک کو ایک ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے ان سب کی فکروں سے بے نیاز کر دے گی۔ یعنی اس دن جو انسان کو ٹینشن ہوگی وہ اتنی بڑی ٹینشن ہوگی کہ اس کے سامنے اس کا بھائی، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، اس کے بیٹے آئیں گے، لیکن وہ انہیں اوائڈ کرے گا۔ تو قیامت کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں یہ وہ رشتے ہیں جن کی ٹینشنز لیے ہوتا ہے، ان کی فکر اسے لگی ہوتی ہے، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن کی ٹینشن یا جس دن کی فکر سب سے بڑی فکر ہے۔ وہ دن بہت ہی ٹینشن والا یا فکر والا دن ہوگا، جس دن کی فکر کے آگے ان لوگوں کی فکر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آیات میں نے اس لیے تلاوت کی ہیں کہ ان آیات میں آج ہم اپنے پچھلے سبق مرکب اضافی کو مزید تھوڑا آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان آیات میں مرکب اضافی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے 2 لیکچرز میں مرکب اضافی جو ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے سادہ مرکب اضافی کو حل کیا تھا، اور دوسرے لیکچر میں ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی کو سالو کرنے کی کوشش کی تھی۔ مرکب اضافی کہتے کسے ہیں؟ ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس کو آپ کسی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، دوسرے اسم کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرتے ہیں۔ اضافت سے یہ لفظ نکلا ہے۔ تو مضاف عربی زبان میں پہلے ہوتا ہے، اور مضاف الیہ وہ اسم ہوتا ہے جس کے ساتھ پہلے اسم کا تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ مضاف کے لیے شرائط یہ ہے کہ مضاف پر نہ تو آپ الف لام داخل کریں گے اور نہ ہی اس پر تنوین آئے گی، یعنی جن اسماء پہ تنوین آتی ہے اگر وہ مضاف بن کر آئیں گے تو ان کی تنوین ختم ہو جائے گی، اور وہ اسماء جن پر تنوین نہیں آتی، مثلا مثنیٰ اور جمع سالم مذکر، تو ان اسماء کے آخر میں آنے والا نون ڈراپ کر دیا جائے گا جب وہ مضاف بنیں گے۔ اور مضاف الیہ کے لیے ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ کا اعراب فکسڈ ہے، وہ ہمیشہ مجرور ہی ہوگا۔ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے مرکب اضافی، احادیث میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرے لیکچر میں پیچیدہ مرکب اضافی کے بارے میں پڑھا، اور پیچیدہ مرکب اضافی اس مرکب اضافی کو کہا جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوں۔ دونوں طرح کے مرکب اضافی کا ترجمہ کرنے کا ہم نے طریقہ سیکھ لیا کہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے پہلے ہم مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر اس تعلق کے لیے، ریلیشن کے لیے دونوں اسماء کے درمیان میں کا، کے یا کی میں سے کوئی لفظ لگاتے ہیں۔ آج ہم اپنے مرکب اضافی کو ایک سٹیپ آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج ہم مرکب اضافی میں ضمائر کو استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال۔ ہم نے سادہ مرکب اضافی پڑھا تھا جی، کتاب زیدن، جس میں کتاب مضاف ہے۔ دیکھ لیں مضاف کے قواعد لاگو ہو رہے ہیں۔ کتاب پر الف لام بھی داخل نہیں ہے، تنوین بھی نہیں داخل، کیونکہ کتاب پہ اوریجنلی تنوین آتی ہے۔ اور کتاب کا لفظ مرفوع میں نے رکھا ہوا ہے، اگر یہ منصوب ہوتا تو کتابہ ہوتا، اور اگر مجرور ہوتا تو کتابی ہوتا، لیکن میں نے مرفوع کنسٹرکشن آپ کے سامنے رکھی ہے۔ زید کا لفظ مضاف الیہ ہے کیونکہ مجرور ہے۔ زید منصوب نہیں ہو سکتا تھا، مرفوع نہیں ہو سکتا تھا، اس نے مجرور ہی ہونا تھا، اور وہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ مرکب اضافی ہے، سادہ مرکب اضافی، کتاب زیدن، اس لیے کہ اس میں ایک مضاف ہے، ایک مضاف الیہ ہے، اور ترجمہ ہم کریں گے اردو میں اس کا زید کی کتاب۔ زید کا پہلے ترجمہ کریں گے، پھر کتاب کا کریں گے، اور درمیان میں کی کا لفظ لگائیں گے، کیونکہ کتاب کو اردو زبان میں مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں ایک ایسا مرکب اضافی بنانا جس میں زید کی جگہ میں ضمیر استعمال کروں، یعنی کتاب زیدن کا ترجمہ میں نے اردو میں کیا ہے زید کی کتاب، تو میں
ایک ایسا مرکب اضافی بنانا چاہتا ہوں اردو میں جو زید کی جگہ ضمیر استعمال کرتے ہوئے بنے، یعنی میں کہنا چاہوں اس کی کتاب، جس کو میں انگریزی میں ہز بک کہوں گا۔ اسی طرح میرے سامنے مرکب اضافی ہے کتاب زینبہ، جس کا ترجمہ میں کروں گا زینب کی کتاب، اور اس مرکب اضافی میں زینب کی جگہ پر ضمیر استعمال کرنا چاہوں، یعنی میں کہنا چاہوں اس کی کتاب۔ اردو میں زید کے لیے بھی اس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، زینب کے لیے بھی اس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن انگریزی میں زید کے لیے ہز کا لفظ استعمال کروں گا اور زینب کے لیے ہر کا لفظ استعمال کروں گا۔ یعنی کتاب زینبہ میں اگر میں زینب کی جگہ ضمیر استعمال کروں تو اردو میں کہوں گا اس کی کتاب، لیکن انگریزی میں کہوں گا ہر بک۔ تو آپ دیکھیں اردو میں آپ کے پاس ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے اس، جبکہ انگریزی میں آپ کے پاس دو لفظ ہیں، ہز اور ہر۔ تو ان دونوں مرکبات میں زید اور زینب کی جگہ ضمیر استعمال کروں گا، عربی زبان کی ضمیر، اور ہم آج پہلی دفعہ مجرور ضمائر انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تو مین ٹاپک ہمارا ہے جی مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال۔ تو پہلی بات نوٹ کر لیں کہ مرکب اضافی میں جب بھی ضمائر استعمال ہوں گے وہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوں گے۔ تو پہلا نقطہ ہے جی، اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ مرکب اضافی میں ضمائر جب بھی استعمال ہوں گے تو ضمائر استعمال کس جگہ پر ہوں گے؟ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوں گے، یعنی ضمائر مضاف کی جگہ پر استعمال نہیں ہوں گے، ضمائر ہمیشہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوں گے۔ اور چونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو ہمیں ضمائر چاہیے ہوں گے مجرور، اور ہم نے جو ضمائر یاد کیے ہوئے ہیں وہ ہیں ضمائر مرفوع۔ مرفوع ضمائر ہم ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں۔ مرفوع ضمائر ہمارے سامنے جو کہ آپ اسکرین پہ بھی لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس وقت، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن میں مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع کے ہیں جی، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنہ، انا اور نحنو۔ تو یہ مرفوع ضمائر ہیں۔ اب میں مجرور ضمائر آپ کو سکھانے لگا ہوں۔ تو مجرور ضمائر جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں ان کے ایکولنٹ وہ ہیں جی ہو، ہما ہم، ہا ہما ہنہ، کا کما کم، کی کما کنہ، یا اور نا۔ ہوا مرفوع ضمیر ہے جبکہ ہو مجرور ضمیر ہے، ہما مرفوع ضمیر ہے جبکہ ہما ہی مجرور ضمیر ہے، ہم مرفوع ضمیر ہے جبکہ ہم مجرور ضمیر ہے، ہیا مرفوع ضمیر ہے جبکہ مجرور ہیا کی شکل جو بنے گی وہ ہوگی ہا، ہما مرفوع ہے، ہما مجرور ہے، ہنہ مرفوع ہے، ہنہ ہی مجرور ہے۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو ہما، ہم اور ہنہ کی ضمیریں ہیں یہ مرفوع ہیں یا مجرور ہیں؟ تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے، مرفوع ضمائر جو ہیں وہ سیپریٹ ضمائر ہوتے ہیں، وہ کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کر نہیں لکھے جاتے، جبکہ مجرور ضمائر جو ہیں یہ لفظ کے ساتھ اٹیچ کر کے لکھے جائیں گے اور لفظ کے بعد میں آئیں گے، یعنی یہ اٹیچ ضمائر کہلاتے ہیں، اور مرفوع ضمائر جو ہیں وہ ڈی اٹیچ ضمائر ہیں، یعنی سیپریٹ ضمائر ہیں، جبکہ مجرور ضمائر جو ہیں یہ اٹیچڈ ضمائر ہیں۔ باقی سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ضمائر بالکل مختلف ہیں مرفوع ضمائر سے۔ مرفوع ضمائر تھے سیکنڈ پرسن میں انتا انتما انتم، انتی انتما انتنہ، جبکہ مجرور ضمائر ہیں کا کما کم، کی کما کنہ۔ انا مرفوع ضمیر تھی جبکہ مجرور ضمیر جو ہے وہ ہوگی یا، اور یا کو میں نے دو شکلوں میں آپ کے سامنے دکھایا ہے، ایک یا پر سکون کی صورت میں دکھا رہا ہوں اور دوسری یا پر زبر کی صورت میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں دونوں طرح سے آپ کو یہ یا ملے گی، اور اس یا کا نام بھی یہی نوٹ کر لیں، یہ یا جو ہے یہ کہلاتی ہے جی یائے متکلم، اس کو کہتے ہیں یائے متکلم، یعنی یہ متکلم کی یا ہے۔ تو یا کی دو شکلیں آپ کے سامنے آ گئیں، یا ساکن اور یا زبر کے ساتھ۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ شکل بنی بنائی ملے گی، اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نحنو مرفوع ضمیر جب مجرور کے طور پہ استعمال ہوگی تو وہ بن جائے گی جی نا۔ تو اب چارٹ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے مجرور ضمائر کا۔ میں آپ کے سامنے دوبارہ بول دیتا ہوں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ، کا کما کم، کی کما کنہ، یا اور نا۔ تو مجرور ضمائر ہم کلاس میں کس طرح یاد کراتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح اشارے کر کے، جس طرح ہم نے مرفوع ضمائر یاد کیے تھے اسی طرح مجرور ضمائر بھی ہم اشارے کر کے یاد کرتے ہیں تاکہ ہمیں ضمائر اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔ ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ، کا کما کم، کی کما کنہ، یا نا۔ اس کو آپ نے یا ہی بولنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ پھر بولیں ایک مرتبہ، ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ، کا کما کم، کی کما کنہ، یا نا۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے مجرور ضمائر یاد کرنے ہیں جو کہ ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ، کا کما کم، کی کما کنہ، یا اور نا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات ہم نے یہ سمجھنی ہے
کہ ان مجرور ضمائر میں ایک تو یا کی دو شکلیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یعنی ایک یا سکون کے ساتھ اور ایک یا زبر کے ساتھ آ رہی ہے، اور دوسری اہم چیز آپ نے جو اچھی طرح سمجھنی ہے، نوٹ کرنی ہے، وہ ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہو، اس کی مختلف شکلیں۔ یہ جو ہو کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر، یہ آپ کو پاکستان کے مصحف میں کبھی الٹی پیش کے ساتھ لکھی ہوئی ملتی ہے، کبھی سیدھی پیش کے ساتھ لکھی ہوئی ملے گی، کبھی زیر کے ساتھ لکھی ہوئی ملے گی، کبھی کھڑی زیر کے ساتھ لکھی ہوئی ملے گی۔ گویا یہ جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہو ہے، یعنی ہو میں اس کو اس کی حرکت کی وجہ سے ہو کہہ رہا ہوں، ورنہ اس ضمیر کو ہم ہا ہی کہیں گے۔ یعنی اگر اس کو میں لیٹر کے طور پہ پڑھوں تو یہ ہا ہے، ہا، جس طرح الف با تا ہوتے ہیں اسی طرح یہ ہا ہے، لیکن ہم اس کو ہو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہا پیش ہو کی صورت میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے، لیکن مصحف میں، اور خاص طور پہ پاکستان کے مصحف کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ہو آپ کو کبھی الٹی پیش کے ساتھ لکھی ہوئی دکھے گی، کبھی کھڑی زیر کے ساتھ لکھی ہوئی دکھے گی، کبھی سیدھی زیر کے ساتھ لکھی ہوئی ملے گی، اور کبھی اپنی اصل شکل یعنی سیدھی پیش کے ساتھ لکھی ہوئی ملے گی۔ دوسری بات جو آپ نے ان ضمائر کے حوالے سے اچھی طرح سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہو کی چار شکلیں آپ کے سامنے آ گئیں، ایک ہا پیش ہو، ایک ہا الٹی پیش ہو، ایک ہا زیر ہی، ایک ہا کھڑی زیر ہی۔ تو یہ چار شکلوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ اب پہلے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ یہ شکلیں جو ہیں کب کب بنتی ہیں اس کی۔ تو ہا ضمیر سے پہلے اگر زبر حرکت ہو یا پیش حرکت ہو تو ہا ضمیر کو، یعنی میں کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا آپ کو کہ یہ ہا ہے، لفظی طور پہ اس کو میں ہا کہہ رہا ہوں، تو ہا جو ہے آپ کو یہ الٹی پیش کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا۔ تو ہا سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو آپ نے اس پر الٹی پیش لکھنی اور پڑھنی ہے۔ ایگزامپلز آپ دیکھ لیں، جیسے کتاب کے ساتھ یہ ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے اور کتاب کی با پر پیش ہے، تو اس ہا پر آپ کو الٹی پیش لکھی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح کتاب کی با پہ زبر ہے تو آپ کو ہا پر الٹی پیش لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور پڑھتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ سیدھی پیش کو اور الٹی پیش کو کس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے۔ الٹی پیش کو سیدھی پیش کی نسبت ذرا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے جی کتابو ہو یا کتابہ ہو۔ ہا ضمیر سے پہلے، یعنی ہا ضمیر میں کہہ رہا ہوں واحد مذکر غائب کی ضمیر کو، ہا ضمیر سے پہلے اگر زیر حرکت آ جائے تو ہا ضمیر پر کھڑی زیر جو ہے وہ لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ جیسے کتاب کی با پر اگر زیر ہو اور اس کے بعد یہ ہا کی ضمیر آ جائے تو آپ اس ہا پر کھڑی زیر پڑھیں گے اور لفظ پڑھا جائے گا کتابی ہی۔ اور سادی زیر اور کھڑی زیر کو پڑھنے کا فرق آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کھڑی زیر کو سیدھی زیر کی نسبت ذرا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو با کو اگر میں زیر کے ساتھ پڑھوں تو پڑھوں گا با زیر بی، اور با کو اگر میں کھڑی زیر کے ساتھ پڑھوں تو پڑھوں گا با کھڑی زیر بی۔ تو یہ کتابی ہی۔ اس کے بعد ہا ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب کی، اس سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے، یا ساکن خاص لیٹر ہے جی، یا ساکن، کوئی بھی ساکن حرف نہیں میں کہہ رہا ہوں صرف یا ساکن آ جائے تو ہا ضمیر پر سیدھی زیر پڑھی اور لکھی جاتی ہے۔ جیسے ایگزامپل میں آپ دیکھ لیں، کتابئی آپ کے سامنے لفظ ہے اور اس کے ساتھ یہ ضمیر لکھی ہوئی ہے، تو کتابئی میں بئی یا ساکن ہے، اور اس کے بعد جب ضمیر آ رہی ہے ہا کی تو ہا سے پیچھے چونکہ یا ساکن ہے لہٰذا اس ہا پر میں سیدھی زیر لکھ رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں، اور اس کو پڑھ رہا ہوں کتابئی ہی۔ ان تین صورتوں کے علاوہ کون کون سی تین صورتیں؟ یعنی ہا سے پہلے زبر ہو پیش ہو ایک صورت، ہا سے پہلے زیر ہو دوسری صورت، ہا سے پہلے یا ساکن ہو تیسری صورت۔ ان تین صورتوں کے علاوہ ہا کو آپ نے سیدھی پیش کے ساتھ ہی پڑھنا اور لکھنا ہے۔ یعنی اگر ہا ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب کی، اس سے پہلے یا کے علاوہ کوئی ساکن حرف آ جائے، یا کے علاوہ کوئی ساکن حرف آ جائے تو بھی آپ نے ہا کو سیدھی پیش کے ساتھ پڑھنا لکھنا ہے، یا ہا سے پہلے الف آ جائے تو بھی آپ نے ہا کو سیدھی پیش کے ساتھ لکھنا اور پڑھنا ہے۔ جیسے کہ ایگزامپلز میں دیکھ لیں آپ، کتابہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لفظ اور اس کے بعد ہا کی ضمیر لکھی ہوئی ہے، تو ہا سے پہلے الف ہے اور الف جو ہے وہ تین صورتوں کے علاوہ ہے، تو آپ نے ہا کو سیدھی پیش کے ساتھ لکھنا اور پڑھنا ہے کتاباہو۔ دوسری ایگزامپل میں دیکھ لیں، اخوہو میں ہا سے پہلے واو ساکن ہے لیکن واو ساکن ہے، یا ساکن نہیں ہے۔ اگر یا ساکن ہوتی تو ہم ہا پر زیر پڑھتے، لیکن ہا سے پہلے واو ساکن ہے تو ہم نے ہا کو سیدھی پیش کے ساتھ لکھنا اور پڑھنا ہے، تو یہ بن جائے گا جی اخوہو۔ اور تیسری ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے منہو کی صورت میں، یعنی ہا ضمیر سے پہلے نون ساکن ہے،
یعنی دو ایگزامپل میں نے رکھی ہیں، ہا سے پہلے ساکن ہونے کی، اور وہ ساکن جو ہے یا کے علاوہ ہے، اور ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ہا سے پہلے الف کے آنے کی۔ تو واحد مذکر غائب کی ضمیر جو ہا ہے، اس کے بارے میں اچھی طرح سے نوٹ کر لیں۔ یہ آپ کو پاکستانی مصحف میں کبھی سیدھی پیش کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا، کبھی الٹی پیش کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا، کبھی کھڑی زیر کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا، کبھی سیدھی زیر کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا۔ کب اس میں الٹی پیش آئے گی یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کب اس میں کھڑی زیر آئے گی یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کب اس پہ سیدھی زیر آئے گی یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور کب یہ اپنی اوریجنل شکل میں یعنی سیدھی پیش سے لکھا اور پڑھا جائے گا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں ایک بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ الٹی یا کھڑی حرکتوں کو جب بھی ملا کر پڑھا جاتا ہے تو انہیں سیدھا کر کے لکھا اور پڑھا جاتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو جو مجرور ضمائر ان کے حوالے سے دو باتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی، ایک یا متکلم کے حوالے سے کہ یا متکلم کی دو شکلیں آپ کے سامنے آئی ہیں، یا پہ یا تو سکون کی علامت ہوتی ہے یا اس پر زبر ہوتی ہے، اور دوسری بات میں نے آپ کے سامنے واحد مذکر غائب کی ضمیر کے حوالے سے کی ہے، اس کی مختلف حرکتوں کے حوالے سے۔ یا متکلم کے حوالے سے ایک بات میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہاں کہ یا متکلم جو ہے اس پہ میں نے آپ کو بتایا یا سکون کی علامت آتی ہے یا پھر زبر آتی ہے۔ اب دوسری بات نوٹ کر لیں اس یا متکلم کے بارے میں کہ اس سے پہلے ہمیشہ زیر ہی آپ کو ملے گی، یعنی حرکتوں میں اس سے پہلے آپ کو صرف زیر ملے گی، یعنی یا متکلم جو ہے اپنے سے پہلے زیر ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی حرف آ جائے جس پر پیش ہو یا زبر ہو تو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ پیش یا زبر جو ہے وہ زیر میں تبدیل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی جی مجرور ضمائر کے حوالے سے۔ نمبر ایک، یا متکلم کے بارے میں آپ کو میں نے کچھ باتیں بتا دیں، دو باتیں بتائی ہیں، کون کون سی؟ نمبر ایک، یا متکلم جو ہے یہ یا تو ساکن ہوتی ہے یا اس پہ زبر آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا متکلم اپنے سے پہلے زیر ڈیمانڈ کرتی ہے، تو اگر اس سے پہلے پیش یا زبر آ رہی ہو تو وہ پیش یا زبر کو ہم زیر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دوسری بات میں نے آپ کو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہا کے بارے میں بتایا کہ یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ سیدھی پیش، الٹی پیش، سیدھی زیر، کھڑی زیر کے ساتھ آپ کو لکھی ہوئی ملے گی۔ کب الٹی پیش کے ساتھ لکھی ہوئی ملے گی؟ جب اس سے پہلے پیش یا زبر حرکت ہو۔ کب کھڑی زیر کے ساتھ لکھی ہوئی ملے گی؟ جب اس سے پہلے زیر حرکت ہو۔ کب سیدھی زیر کے ساتھ لکھی ہوئی ملے گی؟ جب اس سے پہلے یا ساکن ہو۔ اور کب یہ سیدھی پیش کے ساتھ لکھی ہوئی ملے گی؟ جب بتائی گئی تینوں صورتوں کے علاوہ کوئی صورت ہو۔ اور اب مجرور ضمائر کے بارے میں ایک تیسری اور آخری بات یہ بتاؤں گا ان میں سے ایک سیٹ کے بارے میں، اور وہ سیٹ ہے جی ہما، ہم اور ہنہ ضمائر کا۔ یہ جو اٹیچڈ ہما، ہم اور ہنہ ہے نا، ان کے بارے میں بھی ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ آپ کو مصحف میں، اب یہ ہر مصحف میں چاہے پاکستانی ہو چاہے سعودیہ کا مصحف ہو، ہر مصحف میں آپ کو کہیں پر ہما جو ہے وہ ہما کے طور پہ لکھا ہوا ملے گا، کہیں پہ ہم آپ کو ہم کے طور پہ لکھا ہوا ملے گا، کہیں پہ ہنہ آپ کو ہنہ کے طور پہ لکھا ہوا ملے گا۔ یعنی ہما، ہم، ہنہ اس طرح بھی ملیں گے آپ کو لکھے ہوئے، اور کبھی یا کسی جگہ پہ آپ کو ہما، ہم اور ہنہ ہما، ہم اور ہنہ کے طور پہ لکھے ہوئے ملیں گے۔ ایسا کب ہوگا؟ تو ایسا تب ہوگا جب ہما، ہم اور ہنہ سے پہلے زیر حرکت ہوگی یا ساکن یا ہوگی، یعنی دو صورتوں میں ہما، ہم اور ہنہ کو ہما، ہم اور ہنہ لکھا پڑھا جائے گا۔ کون سی دو صورتیں؟ جب ان سے پہلے والے حرف پر زیر حرکت ہو یا ان سے پہلے والا حرف یا ساکن ہو۔ پھر سن لیجئے یہ بات، ہما، ہم، ہنہ کو ہما، ہم اور ہنہ کب لکھا اور پڑھا جائے گا؟ جب ان سے پہلے والے حرف پر زیر حرکت ہو یا ان سے پہلے والا حرف ہی یا ساکن ہو۔ ان باتوں کو آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال مین ٹاپک کی طرف۔ تو پہلی بات ہم نے یہ کی تھی کہ مرکب اضافی میں ضمائر جب استعمال ہوں گے تو وہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوں گے، اور دوسری بات یہ چونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو ہمیں مجرور ضمائر استعمال کرنے ہوں گے، اور مجرور ضمائر جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں جی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنہ، کا، کما، کم، کی، کما، کنہ۔ اور ان مجرور ضمائر میں ہم نے یا متکلم کے بارے میں یہ پڑھا کہ یا متکلم جو ہے یا تو سکون کے ساتھ آتی ہے یا زبر کے ساتھ آتی ہے، اور یا متکلم ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر حرکت ہو۔ پیش حرکت اور زبر حرکت اس سے پہلے اگر آ جائے تو پیش اور زبر حرکت کو زیر حرکت میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے یہی۔ دوسری بات
واحد مذکر غائب کی ضمیر کے حوالے سے تھی کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر جس کو ہم نے ہو کے ساتھ پڑھا ہے یہ الٹی پیش کے ساتھ، کھڑی زیر کے ساتھ، سیدھی زیر کے ساتھ یا اپنی اوریجنل حرکت پیش کے ساتھ لکھی ہوئی آپ کو ملے گی۔ کب الٹی پیش آئے گی، کب کھڑی زیر آئے گی، کب سیدھی زیر آئے گی، کب یہ سیدھی پیش کے ساتھ لکھی اور پڑھی جائے گی، یہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اور تیسری بات ہما، ہم اور ہنہ ضمائر کے حوالے سے کہ یہ آپ کو ہما، ہم اور ہنہ لکھے ہوئے ملیں گے، کب لکھے ہوئے ملیں گے اس کی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں جی وہ جو میں نے مرکب اضافی آپ کے سامنے رکھا تھا، میں کہنا چاہتا ہوں کتاب زیدن میں زید کی جگہ پہ ضمیر استعمال کرنا، تو زید واحد مذکر ہے تو واحد مذکر کی ضمیر میں ہو استعمال کروں گا، اور کتاب مضاف کی جگہ پر آئے گا پلس ضمیر ہو لگاؤں گا۔ تو کتاب کے ساتھ جب ہو کی ضمیر میں اٹیچ کروں گا تو یہ بن جائے گا جی کتابو ہو، اور پھر کتابو ہو میں ہا ضمیر کو میں الٹی پیش کے ساتھ لکھوں گا، اس لیے کہ میں کتاب کو مرفوع پڑھ رہا ہوں اور واحد اسم مرفوع پیش کے ساتھ ہوتا ہے، تو کتابو ہو یہ پہلی شکل ہماری بن جائے گی۔ اب کتاب زینبہ میں اگر میں زینب کی جگہ ضمیر رکھوں تو زینب واحد مؤنث ہے تو واحد مؤنث غائب کی ضمیر میں ہا لگاؤں گا، اور کتاب مضاف کو اگر میں مرفوع رکھوں تو میری کنسٹرکشن بن جائے گی کتابو ہا۔ کتابو ہو کا ترجمہ ہوگا اس کی کتاب، کتابو ہا کا ترجمہ ہوگا اس کی کتاب۔ اب اس کے لفظ سے پتہ نہیں چل رہا تو ہم زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ کتابو ہو کا ترجمہ کر دیں گے اس ایک مذکر کی کتاب، اور کتابو ہا کا ترجمہ کر دیں گے اس ایک مؤنث کی کتاب۔ لیکن انگریزی میں آپ جب ہز بک اور ہر بک کہیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی، عربی میں بھی جب آپ کتابو ہو اور کتابو ہا کہیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ جی کتابو ہو اور کتابو ہا سالو ہو گیا۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ کتاب اسم کو مرفوع مضاف کی جگہ پر رکھتے ہوئے تمام ضمائر کے ساتھ گھما دیتے ہیں۔ تو کتاب کا لفظ میں مرفوع رکھ رہا ہوں جی، مرفوع پیش کے ساتھ ہوتا ہے واحد اسم آپ جانتے ہیں، اور ساتھ تمام ضمائر میں لکھی ہوئی آپ کو دکھا رہا ہوں، اور پھر ان کو ملا کر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو ملا کر پڑھ رہا ہوں جی، کتابو ہو، کتابو ہما، کتابو ہم، کتابو ہا، کتابو ہما، کتابو ہنہ، کتابو کا، کتابو کما، کتابو کم، کتابو کی، کتابو کما، کتابو کنہ۔ اب دیکھیں کتاب مرفوع جب ہے تو با پہ پیش ہوگی، لیکن یا متکلم ساتھ آ رہی ہے، اور یا متکلم کی ڈیمانڈ ہم نے پڑھی ہے کہ یہ زیر چاہتی ہے، تو ہم اس پیش کو زیر سے بدل دیں گے اور ہماری کنسٹرکشن بن جائے گی کتابی، اور کتاب کو نا کے ساتھ جب استعمال کروں گا تو کنسٹرکشن بن جائے گی کتابو نا۔ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں، کتابو ہو اس ایک مذکر کی کتاب، کتابو ہما ان دو مذکر کی کتاب، کتابو ہم ان سب مذکر کی کتاب، کتابو ہا اس ایک مؤنث کی کتاب، کتابو ہما ان دو مؤنث کی کتاب، کتابو ہنہ ان سب مؤنث کی کتاب، کتابو کا تجھ ایک مذکر کی کتاب، کتابو کما تم دو مذکر کی کتاب، کتابو کم تم سب مذکر کی کتاب، کتابو کی تو ایک مؤنث کی کتاب، کتابو کما تم دو مؤنث کی کتاب، کتابو کنہ تم سب مؤنث کی کتاب، کتابی میری کتاب، اور کتابنا ہماری کتاب۔ تو اس طرح سے آپ پہلے تو پریکٹس کریں گے کسی واحد اسم کو مضاف کی جگہ پر رکھ کر اور مرفوع رکھ کر ان تمام ضمائر کے ساتھ، جس طرح میں نے کتاب لفظ کو مضاف کی جگہ پر رکھا اور مرفوع رکھا، اور یہ 14 کنسٹرکشنز آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ بیت لفظ کو مضاف کی جگہ پر رکھیں، مرفوع رکھیں اور ضمائر کے ساتھ گھمائیں تو آپ کا چارٹ کچھ یوں بنے گا، بیتہو، بیتہما، بیتہم، بیتہا، بیتہما، بیتہنہ، بیتکا، بیتکما، بیتکم، بیتکی، بیتکما، بیتکنہ، بیتی، بیتنا۔ اسی طرح رب اسم کو آپ مضاف کی جگہ پر رکھیں، مرفوع رکھیں اور تمام ضمائر کے ساتھ گھما دیں تو آپ کی 14 کنسٹرکشنز کچھ یوں بنیں گی، ربہو، ربہما، ربہم، ربہا، ربہما، ربہنہ، ربکا، ربکما، ربکم، ربکی، ربکما، ربکنہ، ربی، ربنا۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح کرنی ہیں۔ اب ہم ذرا ان آیات کی طرف آتے ہیں جو ہم نے شروع میں پڑھی ہیں، تاکہ ان میں ہم ذرا ضمائر کو تو پہچان لیں، وہ جو ضمیر واحد مذکر غائب کی ہم نے پریکٹس کی ہے اس کو تو دیکھ لیں، پھر مزید اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، تو پہلے واحد مذکر غائب کی ضمیر آپ ہا کو دیکھیں، یہ زیر کے ساتھ لکھی ہوئی آئی ہے اس لیے کہ اس سے پہلے یا ساکن ہے۔ پھر آگے دیکھیں امی ہی میں ضمیر کھڑی زیر کے ساتھ آپ کو لکھی نظر آ رہی ہے اس لیے کہ پیچھے زیر ہے۔ ابی ہی میں
یہ ضمیر آپ کو زیر کے ساتھ نظر آ رہی ہے لکھی ہوئی کیونکہ پیچھے یا ساکن ہے۔ صاحبتی ہی میں یہ ضمیر آپ کو کھڑی زیر کے ساتھ لکھی ہوئی مل رہی ہے کیونکہ پیچھے زیر ہے۔ بنی ہی میں یہ ضمیر آپ کو زیر کے ساتھ لکھی ہوئی مل رہی ہے کیونکہ پیچھے یا ساکن ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ابھی آپ نے صرف واحد مذکر غائب کی ضمیر کی جو مختلف شکلیں ہیں ان کو پہچاننا ہے، اور پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ اخی ہی، بنی ہی، ابی ہی یہ کیا ہیں ان کے حوالے سے بات کروں گا، اور پھر انہی آیات میں ایک اور مرکب اضافی آپ کے سامنے میں انشاءاللہ تعالیٰ کھول کے بیان کروں گا جو کہ کل امرئ ہے، اور انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے ہمارا مرکب اضافی کے حوالے سے آخری لیکچر ہوگا۔ تو آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ میں ریوائز کر دیتا ہوں۔ آج ہم نے پڑھا ہے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال۔ پہلی بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ مرکب اضافی میں ضمائر جب استعمال ہوں گے تو ہمیشہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوں گے۔ دوسری بات، مضاف الیہ چونکہ مجرور ہوتا ہے تو ہمیں مجرور ضمائر جو ہیں وہ استعمال کرنے ہوں گے۔ تیسری بات، مجرور ضمائر ہوتے کون سے ہیں تو وہ ہم نے یاد کیے، وہ ہیں جی ہو ما ہم، ہا ہما ہننا، کاکما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان ضمائر میں 3 گروپس بنائے ہیں ہم نے ان ضمائر میں، اور ان 3 گروپس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہم نے نوٹ کرنی ہیں۔ پہلا گروپ یا متکلم کا ہے، اور یا متکلم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس پہ یا تو ساکن علامت آتی ہے یا پھر زبر آتی ہے، اور یہ اپنے سے پہلے زیر ڈیمانڈ کرتی ہے، لہٰذا اس سے پہلے اگر پیش یا زبر حرکت آ رہی ہو تو اس پیش یا زبر حرکت کو زیر حرکت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا گروپ ہمارا ضمیر واحد مذکر غائب کی ہا کا ہے۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب کی ہا، یہ آپ کو مصحف میں پاکستان کے مصحف میں کبھی سیدھی پیش کے ساتھ لکھی ملے گی، کبھی الٹی پیش کے ساتھ، کبھی کھڑی زیر کے ساتھ، کبھی سیدھی زیر کے ساتھ۔ اس پہ الٹی پیش اس وقت آتی ہے جب اس سے پہلے زبر یا پیش حرکت ہوتی ہے۔ اس پہ کھڑی زیر اس وقت آتی ہے جب اس سے پہلے زیر حرکت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو اس پر زیر حرکت آتی ہے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ اس ضمیر پر سیدھی پیش آتی ہے۔ اور تیسرا گروپ ہما، ہم اور ہنہ کا ہے، اور ہم نے ان کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ یہ مصحف میں آپ کو ہما، ہم اور ہنہ کے طور پہ لکھے ہوئے ملیں گے، اور وجہ آپ کو یہ نظر آئے گی کہ ان سے پہلے لازماً یا تو زیر حرکت ہوگی یا پھر ساکن یا ہوگی۔ اور ہم نے ابھی ایک واحد اسم کو مضاف کی جگہ استعمال کرتے ہوئے مرفوع فارم میں پورے چارٹ کے ساتھ گھمایا اور پریکٹس کی۔ مزید ضمائر کے حوالے سے اور کچھ خاص مرکب اضافی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی مرکب اضافی سلسلے کے چوتھے اور آخری لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔